بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ مولوی صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں اور گاؤں والے صرف ان کو گندم اور چاول دیتے تھے۔ باقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ عشاء کے بعد چودھری کے ڈیرے پر اس کی بھینسوں کا خیال رکھتے اور صبح فجر کے ٹائم وہاں سے آ جاتے اور جو پیسے ملتے ان سے بیٹیوں کی ضروریات پوری کر لیتے۔ ایک رات چودھری کی بھینس چوری ہو گئی اور چودھری بولا یہ مولوی چور ہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اس کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے کیونکہ دیندار ہو کے اس نے چوری کی ہے۔ گاؤں والوں نے بیٹیوں کے سامنے مولوی کو باندھ کر پتھر مارنے شروع کر دیے اور وہ لہو لہان ہونے لگے اور بچیاں یہ منظر دیکھ کر چیخنے لگی تو اچانک عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد مولوی صاحب لڑکھڑاتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے۔ ان کے گھٹنوں میں کئی ماہ سے درد ہو رہا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے مسجد سے باہر آئے اور اپنا جوتا پہننے لگے، مگر یہ کیا، باہر تو ان کا جوتا موجود ہی نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، وہاں پر سوائے ٹوٹے ہوئے جوتوں کے اور کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو چودھری صاحب نے انہیں اپنے نئے جوتے پہننے کو دیے تھے اور وہ بھی آج کوئی لے گیا تھا۔ دراصل مولوی صاحب کا جوتا راستے میں جاتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا۔ اب جیب میں اتنی رقم بھی موجود نہ تھی کہ نیا جوتا ہی خرید سکیں، اس لیے وہ ننگے پیر ہی چودھری کے ہاں گئے تھے۔ جب چودھری نے مولوی صاحب کو ننگے پیر دیکھا تو انہوں نے اپنے جوتے جو کہ بالکل نئے لگتے تھے اتار کر مولوی صاحب کو پہننے کے لیے دے دیے۔ حقیقت چودھری نے ان کو خوشی سے بطور تحفہ نہیں دیے تھے بلکہ اس لیے دیے تھے کہ مولوی صاحب کے گندے پیر ان کے گھر کا قیمتی فرش خراب کر چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے احسان جتاتے ہوئے اپنے جوتے اتار کر مولوی صاحب کو دے دیے۔ کم از کم اس طرح ان کا قیمتی فرش گندا ہونے سے تو بچ جائے گا۔ مگر آج 2 دن ہی بعد وہ جوتے کوئی اور پہن کر جا چکا تھا اور بدلے میں ایک ٹوٹا جوتا چھوڑ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی اور وہ ٹوٹا ہوا جوتا ہی پہن کر پیر گھسیٹتے ہوئے اب چودھری کے ہاتھ جانے لگے۔ طبیعت تو ان کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کہیں بھی جا پائیں۔ ان کا تو دل چاہتا تھا کہ گھر جائیں اور اپنے بستر پر کھانا کھانے کے بعد سو جائیں، مگر کیا کرتے، پیٹ بھی تو پالنا تھا۔ کل کو بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں، انہیں ان کے گھر بھی رخصت کرنا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گہری سانس لیتے دھیرے دھیرے چلتے چودھری کے ہاں جانے لگے۔ ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ راستے سے محلے کے لڑکے موٹر سائیکل پر گزرتے ہوئے جا رہے تھے، مگر کسی نے جھوٹے منہ بھی مولوی صاحب کو یہ نہیں کہا کہ آئیے مولوی صاحب، آپ کو آگے تک چھوڑ آتے ہیں۔ اوپر سے مولوی صاحب کی گھٹنوں کا درد تو شاید روزانہ یوں چل چل کر مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ تو اس ڈر سے دوانے لے رہے تھے کہ اگر دوا پر پیسے خرچ کیے تو پھر گھر کی ضروریات کا سامان کیسے آئے گا، راشن بھی ختم ہونے والا تھا۔ یہی سوچ لیے وہ جلدی جلدی چلتے اپنے گھر کی طرف آئے جہاں ان کی 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر ان کی بڑی بیٹی نے آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے باپ کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی کیونکہ مولوی صاحب کے چہرے سے ہی تھکن اور نکاہت واضح تھی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ انہیں شاید شدید بخار ہے اور شاید آج گھٹنوں کا درد بھی بڑھا ہوا ہے۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا جی آج آپ نہ جائیں، چودھری کی حویلی گھر رک کر آرام کر لیں، میں آپ کے لیے کوئی نرم غذا بنا دیتی ہوں، آپ گھر پر ہی آرام کر لیں۔ مولوی صاحب نے بیٹی کو دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کر سکتا ورنہ چودھری صاحب تنخواہ کاٹ لیں گے، اور پھر تم جانتی تو ہو اس مہنگائی میں گھر کا خرچہ نکالنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ تینوں بچیاں مولوی صاحب کی بات سن کر خاموش سی ہو گئیں اور ایک گہری سانس خارج کر کے اپنے ابو کو رخصت کرنے لگی۔ مولوی صاحب چودھری کی حویلی تک پہنچے۔ آج تو مہینے کا آخر چل رہا تھا، شاید چودھری انہیں تنخواہ بھی دے دیتا۔ یہی سوچ کر مولوی صاحب جانوروں کے پاس جانے کے بجائے چودھری کے پاس چلے گئے۔ انہیں آنے میں دیر ہو چکی تھی، وہ گھر سے کھانا بھی کھا کر نہیں آئے تھے۔ مولوی صاحب کی حویلی پر پہنچے تو چودھری شاید انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگے، کیوں مولوی صاحب آج پھر کہاں مصروف ہو چکے تھے؟ ٹائم تو دیکھیے، آپ پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہیں۔ مولوی صاحب نے جب چودھری کی بات سنی تو جھجک کر کہنے لگے کہ معذرت خواہ ہوں چودھری صاحب، دراصل طبیعت کچھ خراب تھی تو گھر چلا گیا، وہی بیٹیوں نے روک لیا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ چودھری کے ماتھے پر ناگواری ابھی ابھر آئی تھی
کہنے لگے اچھا اب ذرا جا کر باڑی کی صفائی کر دیجیے، صبح سے یوں ہی گندگی پڑی ہے، آپ کو وقت ملے تو دن میں بھی ٹائم نکال کر ایک دفعہ جانوروں کی صفائی کر دیا کریں، ورنہ سارا دن بدبو آتی رہتی ہے۔ مولوی صاحب سر جھکا کر گئے، وہ تو اپنا سارا دن مسجد میں گزار دیا کرتے تھے، سارا دن وہ مسجد میں گزارتے، خدا کی عبادت کرتے، مسجد میں اذان دیا کرتے، اور پھر محلے کے بچوں کو بغیر کوئی معاوضہ پڑھایا کرتے، اور بدلے میں وہ لوگ انہیں ہر سال چاول اور گندم دیا کرتے، جو کہ 6 ماہ تک چل جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد کے لیے مولوی صاحب کو خود ہی محنت مزدوری کرنی پڑتی، اپنا پیٹ پالنا پڑتا تھا۔ چودھری صاحب نے تو تنخواہ کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب چودھری کا چہرہ دیکھنے لگے کہ ہو سکتا ہے ان کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھ کر خود ہی تنخواہ دے دیں، مگر اس کے باوجود چودھری نے ذرا بھی دھیان نہ دیا اور کہنے لگے کہ جا کر باڑی کی صفائی کر دو۔ مولوی صاحب تو آج گھر سے کچھ بھی کھانا نہیں کھا کر آئے تھے، نہ ہی مسجد میں کہیں سے کھانا آیا تھا جو وہیں بیٹھ کر کھا لیتے۔ جب دھیرے دھیرے واپس باڑے کی جانب جانے لگے تو ایک بار پلٹ کر واپس چودھری صاحب سے کہنے لگے کہ میری طبیعت خراب ہے، میں دوا بھی لے کر نہیں آیا، وہ دراصل جیب میں پیسے ہی نہیں تھے، اور بھوک بھی لگی ہے، اگر ہو سکے تو گھر سے کچھ کھانا ہی۔ مولوی صاحب اتنا ہی بولے تھے کہ چودھری فوراً ہاتھ اٹھا کر ناگواری سے کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں تمہاری تنخواہ کا وقت آ چکا ہے، مہینے کی پہلی تاریخ آتی نہیں کہ تمہیں تنخواہ لینے کی پڑ جاتی ہے۔ کہاں کرتے ہو اتنے پیسے، محلے والے بھی تمہیں پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد مجھ سے بھی پیسے لے جاتے ہو، نہ جانے کہاں کرتے ہو، پھر بھی ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہو۔ کل ہی تو میں نے تمہیں اپنے جوتے دیے تھے، وہ بھی تم جا کر کسی لنڈا بازار میں بیچ آئے ہو، پھر سے وہی پھٹے پرانے جوتے پہن کر آ گئے ہیں کہ چودھری پھر سے اپنا جوتا پہننے کو دے دے گا۔ مولوی صاحب نے جب چودھری کا یہ رویہ دیکھا تو شدد رہ گئے، اور بے یقینی سے چودھری کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں چودھری صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جوتے تو مجھے مسجد کے باہر سے ملے تھے، کوئی اور پہن کر جا چکا تھا، اور رہی بات تنخواہ کی تو میرے پاس صرف وہی پیسے ہوتے ہیں جو آپ ہر ماہ دیتے ہیں، محلے والے تو اپنے بچوں کو فی سبیل اللہ میرے پاس پڑھاتے ہیں۔ ابھی مولوی صاحب کی صفائی پیش کر ہی رہے تھے کہ چودھری نے جھڑک کر کہا، وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ چودھری کا یہ رویہ دیکھ کر مولوی صاحب اپنا منہ لے کر باڑے کی جانب جانے لگے۔ وہ ساری رات بھوکے پیٹ باڑے کی صفائی کرتے رہے، اور جب فجر کا وقت ہونے لگا تو وہیں سے مسجد کی جانب چلے گئے۔ انہوں نے وضو کیا، اذان دی اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو ان کی بیٹیاں ابھی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اپنی بچیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ ان کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگے۔ ان کی بڑی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، وہ تو یہی دعا کرتے کہ کوئی اچھا سا مناسب رشتہ آ جائے اور اپنی بچی کو بیاہ کر رخصت کر دیں، مگر جب اپنی جیب پر غور کرتے تو سر جھکا کر رہ جاتے۔ ان کے ذہن میں کئی سوچیں آتی تھیں۔ اس گاؤں کا تو ہر ایک شخص انہیں جانتا تھا، سبھی مولوی کی عادات سے واقف تھے، اور ان کی بچیوں کو بھی جانتے تھے کہ کتنی دیندار، شریف اور پردہ دار بچیاں ہیں۔ صورت اور سیرت دونوں سے ہی وہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی گاؤں والا ان کی بیٹیوں کو بیاہ کر لے جانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ شاید اس کی وجہ مولوی صاحب کی غربت تھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اگر مولوی صاحب کی بچیوں کو بیاہ کر گھر لے آئے تو یہاں سے انہیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں ملنا۔ مولوی صاحب تو مہمانوں کو چائے اور پتہ سے کھلا دے، وہی ان کے لیے بڑی بات تھی۔ دن بدن ان پریشانیوں کا ان کے دماغ جکڑ لیا تھا۔ وہ بچیوں کو دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے رہ جاتے۔ اگر بچیاں بڑی عمر کو ہو جاتی تو پھر رشتہ تو ملنا اور ہی مشکل ہو جاتا۔ وہ جب مسجد میں گئے تو ایک شخص آیا جو کہ رشتہ کروایا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس کے پاس گئے اور جھجکتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو انور، تم تو رشتے کرواتے ہو، کہیں دیکھ بھال کر اچھے رشتے ہوئے تو مجھے بھی بتانا۔ اتنا سننا تھا کہ انور مولوی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا اور بولا کہ مولوی صاحب، آج کل تو اچھے رشتے صرف انہی گھروں میں آتے ہیں جہاں بچیوں کو اچھا جہیز دیا جاتا ہے، ورنہ لڑکی جتنی مرضی خوبصورت، ہنرمند اور سگڑ ہی کیوں نہ ہو، مگر رشتے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے انور کی بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات تمہارے سامنے ہیں، میں تو اپنی بچیوں کو سوائے اچھے نصیب کی دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انور بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا کہنے لگا، میں رشتے تو لا دوں، مگر بدلے میں پیسے لگیں گے۔
ایک رشتہ پکا ہونے کے بعد 20,000 روپے لے لیتا ہوں۔ مولوی صاحب کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بہرحال انہوں نے پیسے دینے کی حامی بھر لی اور بچیوں کے رشتے کی بات کر دی۔ وہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہے۔ آج مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ سارے گاؤں کے بچے، یہاں تک کہ آج تک جو ان جوان ہو چکے، انہوں نے ہی قرآن مجید پڑھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی کسی نے آج تک مولوی صاحب کو معاوضہ نہیں دیا تھا۔ جو بھی قرآن مجید ختم کرتا تو مولوی صاحب کو ایک مٹھائی کا ڈبہ پکڑا کر چلا جاتا۔ آج تک کسی نے انہیں نقد روپے نہ دیے تھے، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ مولوی صاحب اور کوئی کام نہیں کرتے۔ مگر خیر 2 دن ہی یوں ہی گزرے گئے۔ چودھری نے بھی تنخواہ نہ دی۔ گھر میں موجود تھوڑا بہت راشن بھی ختم ہونے لگا۔ اب تو سوکھی روٹی اور پانی کے سوا گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ بچیوں نے آج تک جو خراب آٹا ایک طرف کر کے رکھا تھا، مجبوراً اسی آٹے کو گوندھ کر وہ روٹی بنانے لگی، خود بھی کھاتی اور ابا کو بھی کھلانے لگی۔ ان کے چہرے زرد پڑنے لگے تھے۔ مولوی صاحب کے گھٹنوں کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 10 دن تو جیسے تیسے انہوں نے گزارے اور پھر انہوں نے ایک روز چودھری صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ اس قدر غریب تھے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو سوائے دینی اور قرآن مجید کی تعلیم کے دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہیں کروائی تھی۔ بڑی بیٹی صرف 5 جماعتیں پڑھی تھی، جبکہ باقیوں نے صرف قرآن مجید پڑھا تھا۔ چودھری تو بہت امیر تھا، اس کی کئی زمینیں تھیں جو کہ مربوں پر محیط تھی، مگر اس کے باوجود وہ ان مولوی صاحب کو چند ہزار روپے نہیں دے سکتا تھا۔ مولوی صاحب کو آج تھوڑا غصہ بھی آیا۔ وہ چودھری صاحب کے ڈیرے پر گئے اور غصے سے کہنے لگے کہ چودھری صاحب، آپ میری مزدوری کب دیں گے؟ میں تو باقاعدگی سے ہر کام کرتا آ رہا ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے میری محنت کی کمائی نہیں دے رہے۔ میری بچیاں گھر میں بھوکی ہیں، وہ خراب آٹے سے بنی ہوئی روٹیاں کھا رہی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ جا کر آٹا خرید سکیں، اور آپ بھی پیسے نہیں دے رہے۔ اب بتائیں، میں مجبور انسان آخر کہاں جاؤں؟ چودھری صاحب نے اس وقت اکیلے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ گاؤں کے اور بھی معزز لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ چودھری نے ان سے اپنی بے عزتی جانا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، آپ جا کر جانوروں کی دیکھ بھال کریں، میں آج رات ہی آ کر آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ مولوی صاحب تھوڑے مطمئن ہوئے اور باڑے میں جا کر جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ابھی وہ جانوروں کی دیکھ بھال کر ہی رہے تھے کہ تبھی چودھری وہاں پر چلا آیا۔ چودھری کو آتا دیکھ کر مولوی کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ مولوی صاحب خوش ہو گئے کہ شکر ہے، آج چودھری پیسے دے دیں گے۔ مولوی صاحب نے تقریباً باڑے کی صفائی کر ہی لی تھی۔ وہ خوش تھے کہ میں چودھری کے دیے ہوئے پیسے ابھی لے جاؤں گا اور گھر کا سودا سلف لا کر بچیوں کو دوں گا، کم از کم اچھا کھا پی تو سکیں گی۔ مولوی صاحب ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چودھری چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ ہر ماہ کے آخر پر مولوی صاحب کو 15,000 روپے دیا کرتا تھا، مگر آج اس نے اپنی جیب سے 25,000 روپے نکال کر مولوی صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، یہ آپ کی محنت مزدوری کے پیسے ہیں۔ مولوی صاحب نے جب 10,000 اضافی دیکھے تو حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے ہیں؟ میری تنخواہ تو صرف 15,000 ہے۔ تو چودھری کہنے لگا کہ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، اور ویسے بھی باڑی کی صفائی ہو چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ چودھری کا بدلا ہوا رویہ مولوی سمجھ نہ سکا۔ دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ یہ مولوی صاحب کو اس وقت تو سمجھ نہ آئی، مگر جب تک سمجھ آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب خوشی خوشی پیسے لے کر گھر چلے آئے۔ وہ خوش تھے کہ آج انہیں 10,000 تنخواہ سے زائد مل گئے۔ وہ خوشی خوشی سودا سلف لے کر گھر پہنچے۔ اتنے دنوں میں بعد اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور پھر خدا کا شکر ادا کر کے وہ سو گئے۔ مگر نہ جانے کیوں ان کے دل میں یوں ہی بے چینی باقی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، مگر یہ سوال تو ان کے ذہن میں یوں ہی رہ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھے اور فجر کے لیے مسجد کی جانب جانے لگے تو ایک شور نے پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ فوراً لوگوں سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہوئی ہے، تو لوگ کہنے لگے، مولوی صاحب، چودھری صاحب کی تو بھینس چوری ہو گئی ہے۔ چودھری نے پورے گاؤں میں اپنے لوگ دوڑا دیے کہ جلد از جلد میری بھینس لائی جائے، ورنہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات تو بھینس باڑے میں موجود تھی۔ مولوی صاحب یہ بات سن کر باقی کی بات دریافت کرنے کے لیے چودھری صاحب کی حویلی جانے لگے۔ وہ ابھی ان کی حویلی سے کچھ دور ہی پر موجود ڈیرے کے پاس پہنچے ہی تھے
کہ تبھی اندر سے شور آتے شرابے نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ وہ وہیں پر ساکت رہ گئے۔ چودھری غصے سے کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس مولوی کا ہی ہے، میں تو اسے دیندار اور شریف سمجھ کر اپنے ہاں نوکری پر رکھ رہا تھا، مگر اس نے تو میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا۔ میں تو اسے اچھا شخص سمجھتا تھا، مگر اس نے تو میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دیا۔ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، ان کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ اگر وہ چاہتے تو وہاں سے بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے، مگر ان کے دل میں کوئی چوڑ نہیں تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اندر داخل ہوئے اور چودھری صاحب سے کہنے لگے، آپ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں کتنے عرصے سے آپ کے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، وہ خوف زدہ ہو چکے تھے، مگر چودھری فوراً چہرے پر ناگواری سجا کر کہنے لگا کہ آپ پر میں نے اندھا یقین کیا تھا اور اپنے سارے جانور آپ کے حوالے کر دیے تھے۔ آپ ان کی اچھی دیکھ بھال کریں گے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ آج رات آپ نے میرے ہی جانور کو اڑا لینے کی سازش رچا رکھی ہے۔ چودھری رونے لگا اور کہنے لگا، میں تو مولوی صاحب کے ساتھ اتنا اچھا ہوں کہ کل میں نے ان کی تنخواہ سے 10,000 روپے زائد دے دیے تھے، مگر دیکھو گاؤں والوں، انہوں نے میرے ساتھ کتنی بڑی بےغیرتی کی ہے۔ مولوی صاحب پریشان ہو چکے تھے، وہ بار بار صفائیاں پیش کرتے رہے، مگر گاؤں والے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ وہ چودھری کی بات پر یہی یقین کر رہے تھے، انہیں مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں تھا۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ مولوی صاحب کی بیٹیاں اس خبر کو سن کر فوراً بھاگ کر چودھری کے ڈیرے کی جانب آنے لگیں، مگر تب تک چودھری نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس قدر بھپرے ہوئے تھے، مولوی صاحب کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ مولوی دیندار ہونے کے باوجود اتنا بڑا دھوکہ دے گئے ہیں، انہیں ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی ایسی چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب کو درخت سے باندھ دیا اور چودھری کہنے لگا، میں حکم دیتا ہوں تم سب گاؤں والے مل کر اس مولوی کو پتھر مارو، اسے اتنا مارو کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے اور دوبارہ میرے گاؤں کا کوئی بھی شخص چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اتنا سنا تھا کہ گاؤں والے مولوی صاحب کو پتھر مارنے لگے، تبھی مولوی صاحب کی بیٹیاں بھی بھاگ کر آ گئی۔ اپنے باپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ چیختی چلاتی ہوئی لوگوں سے معافی مانگنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے ابو کو چھوڑ دو، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی۔ مگر لوگ تو بھپرے ہوئے تھے، وہ بچیوں کو بھی دھکا دے کر دور کرنے لگے تھے۔ تبھی وہ چودھری کے پاس چلی گئی اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ باپ بے قصور ہے۔ وہ معافی مانگتی رہی، مگر چودھری کو رحم نہ آیا جب تک مولوی صاحب لہو لہان ہو کر بے ہوش نہ ہو گئے، انہیں چھوڑا ہی نہ گیا۔ گاؤں والے بھی انہیں مولوی صاحب کو گالم گلوچ دے ہی رہے تھے کہ تبھی ایک بیوپاری وہاں پر چلا آیا اور یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس کے ساتھ تو وہی بھینس تھی جو چودھری صاحب کی تھی۔ چودھری اپنی بھینس بیوپاری کے پاس دے کر حیران رہ گیا۔ بیوپاری وہ بھینس چودھری صاحب کو واپس لوٹاتے ہوئے کہنے لگا، چودھری صاحب، مجھے آپ سے اور آپ کے بیٹے سے یہ امید ہرگز نہ تھی، آپ کے بیٹے نے تو بھینس کو گائے بنا کر میرے آگے بیچ دیا۔ یہ بات سن کر چودھری ہکا بکا رہ گیا، گاؤں والوں کے بھی ہوش اڑ گئے چکے تھے۔ چودھری کچھ سمجھ نہ سکا اور غصے سے کہنے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو تم بیوپاری؟ کہنے لگا، آج فجر کے بعد آپ کا بیٹا میرے پاس آیا تھا جس نے اس بھینس پر سفید رنگ لگا رکھا تھا اور اتنی مہارت سے لگا رکھا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا یہ بھینس ہے یا گائے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ خاص قسم کی بھینس ہے، اسے تم خرید لو اور مجھے اس کا معاوضہ دے دو۔ مگر جب میں نے اسے نہلایا تو بھینس نکلی۔ وہ راز پورے گاؤں والوں کے سامنے کھل چکا تھا۔ چودھری کے بیٹے کو وہاں پر بلوایا گیا تو وہ پہلے اپنے گناہ کو چھپاتا رہا، مگر پھر مجبوراً مان کر کہنے لگا، میرا باپ مجھے نشے کے لیے پیسے نہیں دیتا اور میں نشے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے مجبوراً بھینس بیچ دی۔ اتنا سننا تھا کہ گاؤں والے شرمندہ ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب کو کھل کر ان سے معافیاں مانگنے لگے، کوئی پانی پلانے لگا تو کوئی ایمبولینس بلوانے لگا، جبکہ باقی گاؤں والے ادھر چودھری سے کہنے لگے کہ پہلے آپ کا فیصلہ تھا، جبکہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو شریف مولوی صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ گاؤں والوں نے چودھری کے بیٹے کو درخت سے باندھ دیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ چودھری ہڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ اصول اور قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، وہ کوئی غریب مولوی ہو یا پھر چودھری کا بیٹا، چودھری کے بیٹے کو بھی عبرت کا نشان ہی بننا چاہیے۔
دوبارہ کوئی کسی کی کمزوری دیکھ کر اس پر الزام تراشی نہ کر سکے۔ یوں چودھری شرمندہ ہو چکا تھا، جبکہ مولوی صاحب بے گناہ ہونے کے باوجود سزا جھیل چکے تھے۔ اس روز کے بعد مولوی صاحب وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، جبکہ ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ ہی دوسرے گاؤں میں آ گئیں۔ وہاں کے محلے دار اچھے تھے، انہوں نے مولوی صاحب کے کھانے پینے کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی اور ہر ماہ ایک معقول معاوضہ مولوی صاحب کو دے دیا کرتے تھے، جبکہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مولوی صاحب کی بیٹیوں کی شادی کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔